پر آپ سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑی سپورٹیو ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کے اندر سوشل ورک کے حوالے سے، چاہے وہ ہیلتھ کے اندر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہو۔ انہوں نے ہمیشہ ایک اس کے اندر لیڈنگ رول پلے کیا ہے، ایک لیڈنگ کردار ادا کیا ہے، اور یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ عمل ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ایک ایسا سینٹرلائز ہب کریٹ کریں جہاں پر ہم سب لوگوں کو جمع کریں، ان تمام بڑی بڑی کمپنیز کو، ان تمام بڑی بڑی فارمز کو، جو کہ اس سینٹرلائز ہب کے اندر ان سیکٹرز کے اندر کام کریں جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ایک کنیکٹنگ فورم جو ہے وہ کریٹ کریں گے۔ آج کی اس تقریب سے، آج کی سیریمنی سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو ہمارے پاس یہاں پر بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں جو کہ اپنا اپنا کنٹریبیوشن اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی 100 بڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے صرف ایک سال کے اندر جو ڈیٹا آیا ہے 1000 ارب روپے کا جو ہے وہ پروفٹ کمایا ہے۔ اور یقیناً کسی بھی ملک کے اندر آج کل جو ماڈرن تھنکنگ ہے، جو ماڈرن پرنسپل آف مینجمنٹ بھی ہے، اس کے اندر جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے، آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ اثاثہ ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کام کریں تاکہ ان سے ہم میکسیمم جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کر سکیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر بہت زبردست کام کر رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پر شاید سہولیات نام کی کوئی چیز نہ ہو، ایسی جگہوں پہ بھی کام آپ لوگوں نے کیا ہے جہاں پر گورنمنٹ آپریٹرز جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا، وہاں پر جو وسائل ہیں وہ نہیں پہنچ پائے، وہاں پر آپ نے کام کیا ہے۔ اور یہی ہماری سوچ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ایکویلٹی کی بنیاد کے اوپر یکساں جو ہے وہ ترقی کے مواقع فراہم کریں۔ اور بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر ذکر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن یہ ہے، اور انہوں نے پہلی بار جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے ویژن کو جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست کے ساتھ الائن کیا ہے، ایک ویژن دیا ہے خاص طور کے اوپر۔ جو پرائم منسٹر صاحب بار بار بات کرتے ہیں مدینہ کی فلاحی ریاست کی، وہ ایکچولی ایک ویلفیئر سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے جس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو احساس پروگرام کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور وہ احساس پروگرام اس کو بڑھا کے 260 ارب روپے تک لے کے چلے گئے۔ وہ احساس پروگرام کی امبریلا کے نیچے 34 پروگرامز چل رہے ہیں۔ وہ صرف احساس کفالت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے کم وسائل والے لوگ جن کے بچے جو احساس کفالت پہ ہیں، اسکول جانے کے قابل نہیں، وہ پڑھا نہیں سکتے، ان کو جو ہے وہ اسٹیپنڈ فراہم کیا جا رہا ہے ان کی پرائمری ایجوکیشن کے لیے، مڈل ایجوکیشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ اسی طریقے سے جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے ہمارا، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں پبلک یونیورسٹیز کے اندر، میں آج یہ بات فخر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ باعث فخر ہوگی کہ پاکستان کے اندر پہلی بار پاکستان کی پبلک یونیورسٹیز میں وہ لوگ جن کی آمدن 45,000 یا 45,000 روپے سے کم ہے، ان کے جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں پبلک یونیورسٹیز کے اندر، ان کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر تقریباً 92,000 اسکالرشپس احساس پروگرام کے تحت ہماری حکومت جو ہے وہ دے چکی ہے، اور ان کی جو 4 ایئرز 5 ایئر جو ایجوکیشن ہے وہ اسکالرشپ کے اوپر ہوگی۔ تو کوئی مزدور کا بیٹا ہے، کوئی امام مسجد کی بیٹی ہے، کسی کا بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے، لیکن ان کو بھی ریاست موقع فراہم کر رہی ہے آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ اور خاص طور کے اوپر جو ہیلتھ سیکٹر میں آپ لوگ اپنے تئیں کام کر رہے ہیں، تو ہماری گورنمنٹ نے ایک اور آسانی پیدا کی ہے، یونیورسل ہیلتھ کوریج ہم لے کر آئے ہیں۔ اگین یہ فلاحی ریاست کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ آپ کا پورا ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے وہ ریفارم ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے
18 करोड़ आबादी यानी तकरीबन 4.25 करोड़ ख़ानदान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का पार्ट बन गए हैं। यानी उसमें पाकिस्तान, पंजाब, KPK, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, थरपारकर और इस्लामाबाद की जितनी आबादी है ये तमाम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का हिस्सा बन चुके हैं। 10 लाख रुपए तक हर ख़ानदान फ्री इलाज करवा सकता है अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल से, अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से। उसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो कोई कदगन नहीं है, किसी किस्म की कोई जो है वो रुकावट नहीं है। इसी तरह हम अपने कामयाब जवान प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरह आप लोग देखते हैं कि स्टार्टअप्स को किस तरह मदद करनी है। यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो इन्होंने पूल किया हुआ है, जो इंक्यूबेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, जिनके पास आइडियाज़ हैं उनको सीड मनी फ्राहम कर रहे हैं। तो रियासत ने भी एक इनिशिएटिव लिया है और हम सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक्स को हमने ये मोटिवेट किया है कि आप 100 अरब रुपया हमने उसके लिए रखा है और हम 1 मिलियन तक, 10 लाख रुपए तक विदाउट कोलेटरल जिनके पास आइडियाज़ हैं उनको सरमाया फराहम कर रहे हैं और अभी तक 30,000 के करीब ऐसे लोन्स हम फराहम कर चुके हैं। स्किल फॉर ऑल यानी कि फिर कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी यूथ के लिए, फ्री लांसिंग के हवाले से, वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, IT इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के हवाले से, वेब डिज़ाइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अलावा जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर हम हाई टेक सर्टिफिकेशंस उनको फराहम कर रहे हैं अपनी यूथ को। और 2 लाख स्कॉलरशिप्स हमने दी हैं पूरे मुल्क में। हमने ऐसे इदारे जो कि अपने कहीं कमर्शियल बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे उनको नेबटेक के ज़रिए हमारी हुकूमत ने इंगेज किया और जो बच्चा अब इन इदारों के अंदर जाके एडमिशन लेगा, हमारे हुनर सब के प्रोग्राम में कामयाब जवान जो वज़ीर आज़म का प्रोग्राम है उसको हाई टेक उसको ट्रेनिंग फराहम की जाएगी और उसके ऊपर उसका 1 रुपया खर्च नहीं आएगा। फुली स्कॉलरशिप है, उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से 10 अरब रुपया हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने वसाइल को रियासत सही मानों के ऊपर खर्च करे और उसको अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी 12 करोड़ नौजवान हैं, 60% हमारी आबादी का है, तो ये हमारे लाइबिलिटी नहीं है, ये हमारा एहसासा है और इसको हमने टर्न अराउंड करना है। ये हमारा गेम चेंजर है और हमें जॉब सीकर्स पैदा नहीं करने, हमें जॉब क्रिएटर्स पैदा करने हैं। ये हमारी हुकूमत का मिशन है, प्राइम मिनिस्टर का मिशन है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसी विजन के साथ, इसी मिशन के साथ हमारा जितना कॉर्पोरेट सेक्टर है वो इसके साथ अपनी सोच को सिंक करे, अपनी एफर्ट्स को सिंक करे, ताकि हम मिल के सब जो है वो नया पाकिस्तान भी बना सकें, मजबूत पाकिस्तान बना सकें, ताकतवर पाकिस्तान बना सकें और रोजगार देने वाला पाकिस्तान बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में यही मैं आपसे कह के इजाज़त लूँगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वगरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।